كتاب الله دستوري. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. فقہ البیوع درس نمبر 8، عنوان نمبر 20، مکتوب الیہ کا لمبی مدت تک سکوت۔ سابق مضمون میں اس بات کا راجح ہونا معلوم ہو چکا کہ کتابت میں قبول کا اختیار خط پہنچنے کی مجلس تک محدود نہیں رہتا، بلکہ مجلس ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ لہذا اگر خط کا ایجاب معین وقت سے موقت ہو تو اس وقت کے ختم ہونے پر ایجاب ختم ہو جائے گا، اور آج کے دور میں موجب کو یعنی ایجاب کرنے والے کو ایجاب متعین مدت سے موقت کرنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح ایجاب متعاقدین میں سے ایک کے رد کر دینے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں تو سوال یہ ہے کہ کیا بے مدت ایجاب ہمیشہ جاری رہے گا یا نہیں؟ یعنی حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اوپر جو مضمون گزرا اس میں یہ بات تو واضح ہو چکی کہ اگر کتابت کی جائے اور لکھ کر ایجاب کیا جائے تو وہ صرف خط پہنچنے کی مجلس تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے بعد تک وہ باقی رہتا ہے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ ایجاب کرنے والے نے ایجاب میں وقت متعین کر دیا، جس کی مثال پہلے گزر چکی کہ ایک ہفتے میں اگر آپ قبول کر لیں تو جو ہے آپ کے لیے اختیار ہے، ورنہ میرا ایجاب ختم ہو جائے گا۔ تو اگر ایجاب موقت ہے، اس کو متعین کیا گیا ہے، تو وہ تو جب مدت ختم ہو جائے گی تو وہ ایجاب ختم ہو جائے گا، یا دونوں میں سے کوئی ایک رد کر دے، اس کو ختم کر دے تو بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں بات نہ ہو، ایجاب میں تحدید نہ ہو، مدت بیان نہ کی گئی ہو، اور متعاقدین میں سے کوئی رد بھی نہیں کر رہا ہے، نہ یہ رد کر رہا ہے نہ سامنے جس کو خط بھیجا گیا ہے وہ رد کر رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ ایجاب کب ختم ہوگا؟ کیا یہ چلتا ہی رہے گا بے مدت، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے؟ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس میں موجب کا یعنی ایجاب کرنے والے کا واضح نقصان ہے، لہذا قبول اس مدت میں ہو جانا چاہیے جو اس جیسے معاملات میں تاجروں کے یہاں قبول کرنے کے لیے معروف ہو، یعنی اس جیسی جو چیزیں ہیں ان میں ایجاب قبول کے لیے تاجروں کے یہاں جو دستور ہو، جو معروف ہو، جو طریقہ اور جو عرف ہو، اس کے مطابق اتنی مدت تک انتظار کریں گے اور اس کے بعد وہ ایجاب ختم ہو جائے گا۔ اب اگر دوسرا اس مدت کے بعد بھی خاموش رہے، ایجاب کو نہ قبول کرے نہ رد کرے، تو ایجاب اتنی لمبی مدت تک سکوت اور خاموش رہنے سے ساقط ہو جائے گا، اور اس کے بعد اب جو جس کو خط لکھا گیا تھا اس کو سابقہ ایجاب کو قبول کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو ابو العباس احمد ابن ادریس القرافی المالکی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کی جو عبارت ہے اس میں اوپر سے ایجاب کی قسموں کا بیان چل رہا ہے، اس کی دوسری قسم بیان ہو رہی ہے۔ بہرحال دوسری قسم جو سبب کا جز ہے اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، جیسے بیع، ہبہ، اجارہ، ان میں ایجاب کے بعد قبول کرنا۔ بس اس قسم کو اتنی مدت تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے جس سے عقد سے اعراض پتہ چلے، تاکہ کسی دوسرے کے ساتھ عقد کرنے سے پھر جھگڑا اور اختلاف کی نوبت نہ آئے۔ یعنی سامنے والا اتنی مدت تک مؤخر نہ کرے کہ جو عقد کرنے والا، ایجاب کرنے والا ہے، اس کو ایسا محسوس ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھے گا کہ اعراض کر رہا ہے، لہذا وہ دوسرے سے عقد کرنا شروع کر دے گا، پھر یہ کہے گا کہ اب میں قبول کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے بات نزاع اور جھگڑے تک پہنچے گی۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں بیع وغیرہ عقود کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ایجاب و قبول کے درمیان لمبا فصل نہ ہو اور کوئی اجنبی عقد میں خلل پیدا نہ کر دے۔ اگر فصل لمبا ہو جائے
یا کوئی خلل پیدا کر دے تو بیع منعقد نہیں ہوگی، چاہے وہ دونوں مجلس سے جدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں معمولی فصل میں حرج نہیں، البتہ لمبا فصل عقد کے لیے مضر ہے۔ لمبا فصل وہ ہے جس سے قبول سے اعراض کا علم ہو، یعنی اتنا لمبا فصل اور خاموشی ہو جس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ وہ لینا نہیں چاہتا۔ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، اور انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگر تحریر کے ذریعے کسی کو ایجاب کیا گیا اور اس نے اتنی مدت تک کوئی جواب نہیں دیا جس سے اعراض کا پتہ چل رہا ہے، تو اب اس صورت میں لمبا فصل شمار ہوگا اور اب جو ہے وہ ایجاب ختم ہو جائے گا۔ یہ متعارف مدت جو تاجروں کے درمیان قبول کے لیے معروف ہو، مختلف مبیع میں مختلف ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ مبیعات جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں جیسے تازہ میوے، سبزیاں، ترکاری، ان میں قبول کی مدت ان مبیعات کے مقابلے میں کم ہوگی جو جلدی خراب نہیں ہوتی۔ اسی طرح بھاری بھرکم اور بڑی سائز کی چیزیں اور مبیعات، ان میں قبول کا وقت عام مبیعات سے زیادہ ہوگا، اور اس میں اصل مدار عرف پر ہے جس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ اوپر جو ذکر کیا گیا کہ تاجروں کے درمیان جو مدت معروف ہو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور مدت ختم ہونے پر ایجاب ساقط ہو جائے گا، تو اس کے متعلق وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ معروف سے کیا مراد ہے۔ تو اب اس میں الگ الگ چیزوں کا الگ الگ عرف ہے۔ جو چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہے جیسے پھل ہے، سبزیاں ہیں، ان میں قبول کی مدت جو ہے وہ کم ہوگی، کچھ وقت ہوگی، کچھ دن ہوگی، اور جو چیزیں خراب نہیں ہوتی اس کی مدت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جو بڑی بڑی مبیع ہے، بڑی مشینیں ہیں اور بڑی چیزیں ہیں جو خرابی نہیں ہوتی، جس میں اور لمبا جو ہے وقت اور لمبی مدت چل سکتی ہے، تو اس میں وقت اور زیادہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار عرف پر ہے، اور عرف ہی اس کو متعین کرے گا۔ عرف میں جس چیز کے قبول کرنے کی جتنی مدت ہو اتنی مدت تک انتظار کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایجاب ختم ہو جائے گا۔ آگے عنوان نمبر 21 ہے، ایجاب اور قبول کب تام ہوتے ہیں۔ عقد بیع ایجاب و قبول کے تام ہونے سے تام ہو جاتا ہے، اس میں دو رائے نہیں، اور زبانی عقود میں قبول کا تام ہونا یہ کھلی بات ہے، ظاہر بات ہے، جس کا ہونا مشکل نہیں۔ لہذا جب دوسرا فریق پہلے فریق کے ایجاب کو زبانی قبول کر لے، جبکہ دونوں ایجاب کی مجلس میں موجود ہوں، تو قبول تام ہو جائے گا اور عقد صحیح ہو جائے گا۔ ٹیلی فونک گفتگو بھی اسی حکم میں ہے، فون پر ایجاب ہوا، فون پر ہی قبول ہو گیا تو بیع ہو گئی۔ یعنی اتنی بات تو طے ہے کہ عقد کے تام ہونے کے لیے ایجاب اور قبول یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب اگر دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر جو ہے زبانی گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے قبول کیا، تو یہ تو ظاہر بات ہے، اور اس طرح جو ہے آسانی کے ساتھ عقد تام ہو جائے گا۔ اسی طرح فون پر ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بھی بالمشافہہ بات کرنے کی طرح ہے، آمنے سامنے بات کرنے کی طرح ہے۔ فون پر ایجاب کیا، سامنے والے نے قبول کر لیا، تو گویا اسی مجلس میں عقد تام ہو گیا۔ لیکن ڈاک، تار، فیکس وغیرہ کے پیغامات میں قبول کب تام ہوگا، اس میں بہت سے احتمالات ہیں۔ کیا مکتوب الیہ کہ صرف قبول کیا کہہ دینے سے قبول تام ہو جائے گا، یا جب کاغذ پر لکھے گا، تحریر لکھ کر دے گا تب تام ہوگا، یا قبول تام ہونے کی شرط یہ ہے کہ مکتوب الیہ موجب کے پاس جواب بھیجے، یا موجب کے پاس جواب پہنچے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ خط میں کیا ہے، تب قبول تام ہوگا۔ اس مختلف احتمالات کو سامنے رکھتے ہوئے وضعی سول قوانین میں چار نظریے اور 4 تھیوری جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آمنے سامنے کی گفتگو، ٹیلی فونک گفتگو، وہ تو ابھی ہمارے بحث میں نہیں ہے، لیکن جو تحریراً جو عقود کیے جاتے ہیں، جو بیع کی جاتی ہے جیسے تار سے، فیکس سے، ڈاک سے، تو ان کے اندر قبول کب جو ہے شمار ہوگا۔ کیا سامنے والا ہم کو صرف اتنا لکھ دے کہ میں نے قبول کر لیا تو تام ہو جائے گا، خط پہنچ جائے تو تام ہو جائے گا، یا سامنے والا خط کو پڑھ لے، اس کو دیکھ لے،
پھر تام ہوگا۔ اس کے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ یہ نظریات سول قوانین کے ہیں، جو ملکوں کے قوانین ہیں۔ شرعی نظریہ اس کے بعد حضرت بیان فرمائیں گے۔ تو 4 نظریے ہیں سول قوانین میں۔ پہلا نظریہ ہے جو عنوان نمبر 22 ہے، قبول کے اعلان سے تام ہو جانے کا نظریہ۔ اس نظریے سے مراد یہ ہے کہ مرسل الیہ، یعنی جس کے پاس پیغام بھیجا گیا ہے، وہ صرف یہ اعلان کر دے، یہ بات کو ظاہر کر دے کہ اس نے لکھے ہوئے ایجاب کو قبول کر لیا تو قبول تام ہو جائے گا۔ مثلا اگر زید عمر کو کار بیچنے کا ایجاب ڈاک سے کرے، یعنی تحریر میں لکھ کر دے کہ میں نے اپنی کار تم کو بیچ دی، اور جب عمر کو وہ خط ملے تو زبانی اعلان کر دے، اظہار کر دے کہ اس نے یہ ایجاب کیا کر لیا، قبول کر لیا، اس ایجاب کو قبول کر لیا، تو قبول مکمل ہو جائے گا اور اسی وقت عقد تام ہو جائے گا، اگرچہ اس نے زید کو یعنی ایجاب کرنے والے کو اپنے قبول کی اطلاع اب تک نہ بھیجی ہو۔ یعنی صرف قبول کر لینے سے، اس کا اظہار کر دینے سے گویا قبول تام ہو جائے گا۔ یہ پہلا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے عنوان نمبر 23، قبول صادر کرنے کا نظریہ۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ قبول اس وقت تام ہوگا جب کہ سامنے والا اپنا قبول یعنی اس کی اطلاع موجب کے پاس بھیج دے، اس طرح کہ قبول کرنے والا اس کو واپس نہ لے سکے، رجوع نہ کر سکے، اب اس کو ختم نہ کر سکے۔ مثلا پیغام لانے والے کو واپس بھیج چکا ہو۔ اس نظریے کے اعتبار سے سامنے والے کے فقط قبول کا اعلان اور اظہار کر دینے سے قبول اور عقد تام نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت تام ہوگا جب کہ موجب کو قبول کی تحریر لکھ دے اور وہ تحریر ڈاک خانے میں دے دے کہ اب واپس لینا ممکن نہ ہو، یا کوئی قاصد بھیج دے جو اس کے قبول کو موجب کے پاس لے جائے، چاہے قاصد زبانی بتائے یا تحریر لا کر دے، اور وہ قاصد اس کے پاس سے نکل جائے کہ اب واپس بلانا ممکن نہ ہو۔ یعنی اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ قبول اس وقت تام ہوگا جب کہ اس کی اطلاع موجب کے پاس وہ بھیج دے، قبول کرنے والا پہنچے نہ پہنچے اس سے بحث نہیں، صرف وہ بھیج دے اور وہ چیز، وہ جو اطلاع ہے وہ اس کے پاس سے نکل جائے، اور اس طرح نکل جائے کہ دوبارہ وہ بلا نہ سکے، رجوع نہ کر سکے، گویا وہ اس کے پاس سے وہ وہاں سے چلی جائے، اس کو بلانا واپس ممکن نہ ہو۔ تیسرا نظریہ جو ہے عنوان نمبر 24، قبول کو حاصل کر لینے کا نظریہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ موجب کو صرف قبول بھیج دینے سے قبول تام نہیں ہوگا، نہ ڈاکیے یا قاصد کو دینے سے تام ہوگا، بلکہ اس وقت تام ہوگا جب کہ موجب اس جواب کو وصول کر لے۔ لیکن اس نظریے کے مطابق صرف جواب وصول کرنے سے تام ہو جائے گا، چاہے خط کا مضمون اسے معلوم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ یعنی تیسرے نظریے کے اندر جس کو تحریر بھیجی گئی ہے، جو موجب تھا پہلے ایجاب کرنے والا، اس تک ہمارا جواب پہنچنا چاہیے، ہماری تحریر پہنچنی چاہیے، تب جا کر کے قبول تام ہوگا۔ ہاں، اس نے اس کو کھول کر دیکھا، پڑھا، اس کو جواب معلوم ہوا یا نہیں ہوا، اس سے بحث نہیں ہے، صرف وصول ہونے سے، صرف پہنچنے سے وہ قبول تام ہو جائے گا۔ اور چوتھا نظریہ ہے جو عنوان نمبر 25 میں ہے، قبول کا علم ہو جانے کا نظریہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول صرف موجب کے خط وصول کر لینے سے تام نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت تام ہوگا جب کہ موجب اس خط کو پڑھ لے اور اس کے مضمون کو جان لے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ چوتھا نظریہ یعنی تیسرے سے بھی آگے۔ تیسرے نظریے کے اندر صرف تحریر پہنچنا تھا، چوتھے نظریے میں صرف پہنچنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس موجب کے پاس وہ تحریر پہنچے اور وہ اس تحریر کو کھول کر اس کے مضمون کو پڑھ لے، تب جا کر کے قبول تام ہوگا۔ ان 4 کے علاوہ ایک اور نظریہ ہے، ایک اور رائے ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صادر کرنے اور قبول کا علم ہونے کے نظریے سے ملا ہوا ہے، یعنی نظریہ نمبر 2 اور نظریہ نمبر 4 سے ملا ہوا ہے اور مخلوط ہے، اور انگریزی قوانین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ قبول کرنے والے کے حق میں تو قبول صادر کرنے سے ہی قبول تام ہو جائے گا،
البتہ موجب کے حق میں جب اس کو قبول کا علم ہوگا تب تام ہوگا۔ پس اگر زید نے عمرو کو ایجاب کا خط بھیجا اور عمرو نے قبول کا خط ڈاک خانے میں دے دیا تو اب اس کے لیے قبول سے رجوع کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس قبول کا پیغام صادر کرنے سے ہی اس کے حق میں عقد تام ہو گیا۔ البتہ زید کے حق میں عقد تام نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو خط میں کیا ہے اس کا علم نہ ہو جائے، لہٰذا جب تک اس کو قبول کا خط نہ ملے اور اسے اس کے مضمون کا علم نہ ہو تب تک وہ اپنے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ موجب اور قبول کرنے والا دونوں کے لیے الگ الگ موقع ہوگا، الگ الگ وقت ہوگا۔ قبول کرنے والے کے لیے تو اسی وقت قبول ہو جائے گا جب وہ اپنے پاس سے قبول کی تحریر کو جو ہے موجب کے پاس بھیج دے۔ تو اب قبول کرنے والے کے حق میں جو ہے عقد تام ہو گیا اور قبول تام ہو گیا۔ اب یہ جو بندہ ہے قبول کرنے والا اپنے قبول سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، پھر نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو موجب ہے، ایجاب کرنے والا ہے، چونکہ اس تک یہ تحریر پہنچی نہیں ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ خط میں کیا ہے، سامنے والے نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لہٰذا جب تک اس کو تحریر نہ ملے اور جب تک اس کو علم نہ ہو خط کے مضمون کا، وہاں تک موجب کو اختیار ہوگا اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا۔ یعنی اس وقت تک موجب کے لیے قبول تام نہیں ہوگا، گویا اس میں دونوں کے لیے الگ الگ حیثیت ہوگی۔ قبول کرنے والے کے لیے تو قبول کی تحریر روانہ کر دینے سے ہی تام ہو جائے گا، اور موجب کے لیے جب قبول کی تحریر اس کو ملے اور وہ اس کے مضمون کو پڑھ لے تب تام ہوگا۔ اب آتے ہیں شریعت اسلامیہ کے فقہا کی طرف۔ ان کے کلام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلا نظریہ یعنی قبول کے اعلان و اظہار سے قبول تام ہو جانے والا نظریہ اختیار کیا ہے، اور یہ بات ان کی مندرجہ ذیل عبارات سے مستنبط ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ کاشانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتابت سے بے کی صورت یہ ہے کہ آدمی کسی کو خط لکھے، اب خط کا مضمون ہے: بعد سلام مسنون و آداب، میں نے اپنا فلاں غلام تجھے اتنے میں بیچ دیا۔ اس کو خط پہنچ جائے اور وہ اسی مجلس میں کہہ دے میں نے خرید لیا تو بے ہو جائے گی، اس لیے کہ غائب کا خطاب اس کی تحریر ہی ہے، تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خود حاضر ہو کر ایجاب کیا اور دوسرے نے مجلس میں قبول کر دیا۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ کتابت خطاب کی طرح ہے، اس میں خط پہنچنے اور قاصد ہو تو اس کے ایجاب پہنچانے کی مجلس معتبر ہے، اس مجلس میں قبول کرنے سے بے ہو جائے گی۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کتابت کی صورت یہ ہے کہ کسی کو تحریر لکھے، جب اسے خط پہنچ جائے اور اس میں جو لکھا ہے وہ اسے پڑھ کر سمجھ لے اور مجلس میں قبول کر لے تو بے صحیح ہو جائے گی۔ ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہا نے عقد کو تام اس وقت مانا ہے جب مکتوب الیہ خط پہنچنے کی مجلس میں قبول کا اظہار کر دے، اور انہوں نے اس میں موجب کو قبول کا علم ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے۔ یعنی فقہائے حنفیہ کی عبارات جو ذکر کی گئی اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ جس آدمی کو تحریر بھیجی گئی ہے موجب کی طرف سے، اس کا زبانی قبول کر لینا کافی ہے۔ اگر تحریر بھیجی گئی اور اس نے تحریر پڑھ کر قبول کر لیا تو بھی کافی ہے۔ کسی قاصد کو بھیجا گیا پیغام لے کر اور اس نے وہاں پیغام پہنچایا اور اس کے سامنے قبول کر لیا تو یہ بھی کافی ہے۔ موجب کو اس کی اطلاع ہونا فقہائے حنفیہ کے یہاں ضروری اور لازم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ موجب کو علم ہو، اس کو اطلاع ہو، اس کے بعد قبول ہوگا، لہٰذا ان کے یہاں یہ شرط نہیں ہے۔ بعض فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کی عبارات سے بھی ایسا ہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابت کے ذریعے بے کو صحیح قرار دیا ہے، لہذا اگر کسی نے کسی کو خط لکھ کر ایجاب کیا اور مکتوب الیہ نے قبول کر لیا تو اس کے لیے خیار مجلس ثابت ہوگا جب تک وہ قبول کی مجلس میں باقی رہے، اور مکتوب الیہ کا خیار ختم ہونے تک کاتب کا خیار جاری رہے گا۔ چنانچہ اگر معلوم ہو جائے
کہ کاتب نے مکتوب الیہ کے مجلس ختم کرنے سے پہلے رجوع کر لیا تو رجوع صحیح ہو جائے گا اور بیع منعقد نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ بہوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری مجلس سے غائب ہو، مجلس میں حاضر نہ ہو، اور بائع اس کو خط لکھے یا پیغام بھیجے کہ میں نے اپنا گھر تجھے اتنے میں بیچا، یا قاصد کو کہے کہ میں نے فلاں کو اپنا گھر اتنے میں بیچا، اور وہ جو فلاں آدمی ہے اس کا اچھی طرح تعارف کرا دے جس سے وہ ممتاز ہو جائے، اس کا نام دے دے، اس کے ابا کا نام دے دے، کوئی اوصاف بیان کر دے، جب مشتری کو یہ خبر ملے اور وہ بیع کو قبول کر لے تو عقد صحیح ہو جائے گا۔ یہ نصوص اور عبارات اس بارے میں صریح ہیں کہ عقد صرف مکتوب الیہ کے قبول کرنے سے تام ہو جاتا ہے، موجب کو قبول کا علم ہونا تام ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ البتہ شافعیہ اور حنابلہ خیار مجلس کے قائل ہیں۔ ان کے یہاں اگرچہ دونوں بیع کرنے والوں نے ایجاب و قبول کر لیا ہو، مگر جب تک مجلس میں ہوں ان کو فسخ کا اختیار ملتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی والی بات میں فقہائے حنفیہ، فقہائے شافعیہ اور فقہائے حنابلہ تینوں متفق ہیں اس بات پر کہ اگر تحریر بھیجی جائے یا قاصد بھیجا جائے تو صرف زبانی قبول کر لینا کافی ہے، موجب کو اس کی اطلاع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب آگے دوسری بات یہ ہے کہ شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں ایک مستقل چیز ہے خیار مجلس، وہ ایجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا دونوں اپنا اپنا کام کر لے، ایجاب و قبول کر لے، پھر بھی جب تک وہ دونوں مجلس میں بیٹھے ہوں تب تک ان کو جو ہے ان حضرات کے یہاں خیار ملتا ہے، خیار مجلس کا، کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس عقد کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ گویا وہ ایک دوسری چیز ہے جو ابھی ہمارے بحث میں نہیں ہے۔ اور ان کے یہاں اسی اختیار کی بنیاد پر فریقین میں سے ہر ایک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ قبول کی مجلس ختم ہو جانے سے پہلے عقد کو فسخ کر دے، کینسل کر دے۔ تاہم یہ ایک الگ بات ہے جس سے سابقہ بات پر اثر نہیں آتا کہ قبول صرف اظہار سے تام ہو جائے گا، اسی طرح موجب کو معلوم ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ دونوں بات میں سب متفق ہیں، خیار مجلس یہ ایک مستقل الگ بات ہے۔ البتہ حضرات مالکیہ رحمہم اللہ کا مذہب پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ایجاب موجب کے لیے اس کی شرائط کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اور موجب اپنے ایجاب سے رجوع نہیں کر سکتا یہاں تک کہ سامنے والا قبول کر لے یا رد کر لے۔ اسی بنا پر ان کے یہاں عقد سامنے والے کے قبول کر لینے سے ہی تام ہو جاتا ہے، چاہے موجب کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے ان کی عبارات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلا نظریہ قبول کے اظہار کو اختیار کیا ہے۔ یعنی حضرات مالکیہ رحمہم اللہ کے یہاں ایجاب کرنے والے کو ایجاب کر لینے کے بعد کینسل کرنے کا، رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اب وہ صرف موقوف ہے قبول کرنے والے پر۔ قبول کرنے والا جیسے ہی قبول کر لے گا یہاں عقد تام ہو جائے گا، موجب کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ ان فقہی عبارات کے باوجود بعض معاصر اور اس زمانے کے علماء اور حضرات کی رائے یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے فقہا نے اس سلسلے میں قبول کا علم ہونے کو بنیاد بنایا ہے، صرف اعلان اور اظہار کو نہیں۔ اور ان حضرات نے حوالے میں فتاوی ہندیہ کی عبارت پیش کی ہے۔ عبارت کیا ہے؟ بیع کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے متعاقدین کا ایک دوسرے کے کلام کو سننا ہے، یہ بالاتفاق بیع منعقد ہونے کی شرط ہے۔ لہٰذا جب مشتری کہے میں نے خریدا اور بائع نے مشتری کا یہ کلام نہیں سنا تو بیع منعقد نہیں ہوگی۔ اسی طرح شرح مجلہ کے حوالے سے یہ بات گزری کہ ایجاب سے رجوع صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دوسرا سامنے والا اس رجوع کو سنے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سنہوری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بنیاد بنا کر فرماتے ہیں، جس ضابطے سے حاضر لوگوں کے درمیان عقد میں موجب کا قبول کو سننا ضروری معلوم ہوتا ہے، وہی ضابطہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ غائب لوگوں کے درمیان عقد میں موجب کو قبول کا علم ہونا ضروری ہو۔ اور جیسے حاضری کی صورت میں موجب کا قبول سننا شرط ہے،
اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کے مقابلے میں قبول کا علم ہونا ہے۔ یعنی ان معاصر علماء کی رائے یہ ہے کہ جس طرح آمنے سامنے ایجاب اور قبول کے درمیان فریقین کا ایک دوسرے کی بات کو سننا ضروری ہے جیسا کہ عبارات آئی، اسی طرح خط اور تحریر والے کے اندر بھی سننے کا بدل تحریر کے اندر اس کا علم ہونا ہے۔ یعنی موجب کو جب اس تحریر کا علم ہوگا اس وقت عقد تام ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ قبول کب تام ہوگا اس بارے میں قرآن کریم یا سنت نبویہ علی صاحبہ السلام میں کوئی صراحت نہیں۔ اس سلسلے میں اصل بنیاد جو قرآن کریم میں ذکر ہے وہ ہے تراضی، یعنی آپسی رضامندی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے۔ فقہا نے ایجاب و قبول کے متعلق جو بھی باتیں ذکر کی ہیں وہ اسی اصل اور بنیاد سے نکلتی ہیں۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ عقد تام ہونے کا وہ وقت جب دو ارادے یعنی بائع کا اور مشتری کا، یہ دونوں ارادے ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں اور رضامندی ہو جائے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کسی ایسی چیز کا خلل نہ ہو، گیپ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو جو پہلے ارادے یعنی ایجاب کو باطل کر دے یا رد کر دے۔ یہ بات اس وقت حاصل ہوگی جب دوسرا آدمی قبول کا تلفظ کرے، قبول کو بولے، بشرطے کہ اس وقت تک ایجاب قائم ہو، موجود ہو۔ پس ایجاب پہلے کی جانب سے عقد کے انشاء یعنی عقد کے وجود میں آنے کا ارادے کا اظہار ہے، یعنی موجب اپنی طرف سے عقد وجود میں لانا چاہتا ہے۔ پھر جب اس کے ساتھ دوسرے کی جانب سے انشاء کے ارادے کا اظہار ہو جائے تو دونوں ارادے آپس میں موافق ہو گئے، آپسی رضامندی حاصل ہو گئی، اسی سے عقد تام ہو جائے گا۔ یعنی حضرت کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں بنیاد قرآن کریم کی آیت ہے جس میں آپسی رضامندی کو اصل قرار دیا گیا ہے، لہذا جس موقع پر اور جس صورت میں بائع اور مشتری کے ارادوں میں آپسی رضامندی ہو جائے، بائع بھی عقد کرنا چاہے اور مشتری بھی عقد کرنا چاہے، اس وقت عقد تام ہو جائے گا۔ یہ وہ بات ہے رضامندی اور دونوں ارادوں میں توافق جس کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے ذکر کیا ہے کہ پیغام خط پہنچنے کی مجلس میں سامنے والے کے قبول کرنے سے عقد تام ہو جائے گا، لیکن بندے کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے واللہ عالم وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق دیانت سے ہے، لہذا جو شخص قبول کا تلفظ کر لے، قبول کا لفظ بول دے، قبول کر لیا کہہ دے، یا اس کو عقد کے انشاء کی نیت سے خط میں لکھ دے تو اس کے حق میں دیانتاً عقد اسی وقت سے لازم ہو جائے گا۔ البتہ موجب کے اعتبار سے یہ عقد قضاءً اس وقت تام ہوگا جب موجب قبول کا پیغام وصول کر لے۔ یعنی حضرت کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دیانتاً یعنی فیما بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، تو اگر قبول کرنے والا زبان سے قبول کر لے یا صرف تحریر لکھ دے، اسی وقت سے قبول کرنے والے کے لیے وہ عقد تام ہو جائے گا۔ لیکن قضاءً یعنی قاضی کے سامنے اگر یہ مقدمہ جائے گا، یہ بات جائے گی، تو وہ اس وقت عقد کو تام جو ہے سمجھے گا یا تام مانے گا جب موجب کو اس کا علم ہو جائے۔ اس لیے کہ زبانی قبول کرنے یا خط لکھنے کے وقت کو ثابت کرنا اور اس کی تحقیق کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قبول کرنے والا زبانی قبول کے بعد موجب کو اپنے قبول کی اطلاع دیر سے دے، یا اس کے خط بھیجنے کے بعد راستے میں کہیں ضائع ہو جائے، اور ادھر موجب جسے اس کا علم نہیں اپنے ایجاب کو جواب نہ ملنے کی بنا پر ساقط مان لے، ساقط سمجھ لے، اور دوسرے شخص سے یہ سمجھتے ہوئے عقد کر لے کہ مرسل الیہ نے اس کا ایجاب قبول نہیں کیا۔ یعنی اس معاملے کے اندر
ایک دوسرے سے دھوکہ ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ خط اس نے بھیج دیا، پہنچا نہیں، اور ادھر موجب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے میرا جواب نہیں دیا، اور وہ یہ سمجھ کر کسی دوسرے سے عقد کرے اور اس کے بعد خط آئے، تو اس صورت میں آپسی نزاع واقع ہوگا۔ یہ سب مشکلات کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ عقد کے لزوم کے حکم کا مدار موجب کے حق میں موجب کے قبول کو جان لینے پر ہو۔ موجب کے حق میں موجب کے قبول کو جان لینے پر ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موجب اپنے حق میں عقد لازم ہونے پر ایسے قبول کے اظہار سے راضی نہیں جس کا اسے علم ہی نہ ہو۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے اور عقد تام ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کی اطلاع ہو، اس کے بعد عقد تام ہو۔ بس اس صورت میں تراضی یعنی آپسی رضامندی بھی فوت ہو جائے گی۔ اسی طرح جن فقہا نے عقد کے صحیح ہونے کے لیے موجب کے قبول سننے کو شرط قرار دیا ہے، ان کا قول بھی اسی پر محمول ہے کہ موجب کو علم ہو جائے اور اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اسی سے فقہائے حنفیہ کی عبارات میں تطبیق ممکن ہے کہ جہاں انہوں نے کتابت میں قبول کے اظہار سے عقد لازم ہونے کو ذکر کیا، اس سے مراد قابل یعنی قبول کرنے والے کے حق میں لزوم ہے، یعنی اب وہ اپنے قبول سے پھر نہیں سکتا۔ اور جہاں فقہا نے حاضر لوگوں کے درمیان عقد کے باب میں موجب کے قابل کے کلام کو سننے کی شرط لگائی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ موجب کے حق میں عقد قبول سننے کے بعد ہی لازم ہوگا۔ حضرت کی اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تحریری شکل میں عقد بے ہو تو قبول کرنے والا اس تحریر پر زبان سے قبول کر لے، یا تحریر میں لکھ دے تو قبول کرنے والے کے حق میں بے لازم ہو جائے گی، وہ اب رجوع نہیں کر سکتا۔ اور موجب کو جب قبول کی اطلاع ملے گی تب اس کے حق میں بے لازم ہوگی، اس سے پہلے اس کا رجوع جائز ہے۔ یہ پوری بات کا خلاصہ ہے، اس کے دلائل اور عبارات وغیرہ اوپر مذکور ہیں۔ موجب کو قبول کا علم ہونا یہ ایک پوشیدہ اور خفیہ چیز ہے، لہذا فیصلے کے وقت جو اسباب، جو چیزیں عادتاً علم پر دلالت کرتے ہیں، جن سے پتہ چلے کہ اس کو علم ہو چکا، ان سے موجب کے علم پر استدلال کیا جائے گا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اہل مجلس یعنی مجلس والے مشتری کی بات سنیں اور بائیں کہے کہ میں نے نہیں سنا اور نہ میرے کان میں ڈاٹ ہے، یعنی میرے کان میں کوئی چیز ڈالی ہوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میں نے نہیں سنا، تو قضاءً اس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی، چونکہ دوسرے لوگوں کا سن لینا یہ دلالت کرتا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے بھی اس بات کو سن لیا اور اب وہ خواہ انکار کر رہا ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجب کا قبول کو سننا ایسی چیز ہے جس پر اسباب سے استدلال اور ثبوت ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ قبول کرنے والا معمول کی نارمل آواز سے گفتگو کرے جس کو اہل مجلس سن سکیں۔ بس اسی طرح کتابت میں موجب کے جاننے کو اس طرح خط وصول کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کو پڑھنے اور اس میں کیا ہے وہ معلوم کرنے کی قدرت حاصل ہو جائے، یعنی خط اس کے پاس پہنچ جائے اور وہ اس کو پڑھ سکے، اتنی مقدار گزر جائے، تو یہ اسی طرح کافی ہوگا جس طرح وہ اہل مجلس کا سن لینا کافی ہے، اور اس کے ذریعے ہم موجب کے علم کو ثابت مان سکتے ہیں۔ اس پورا عنوان کا حاصل یہ ہے کہ عقد قبول کرنے والے کے حق میں قبول کے اظہار سے لازم ہو جائے گا، اور موجب کے حق میں خط وصول کرنے سے۔ فقہا کے کلام کی مراجعات کرنے کے بعد میں یعنی حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ اس نتیجے پر پہنچا، بہرحال مسئلہ اجتہادی ہے، اس کی بنیاد اس ترازی کی تفسیر پر ہے جس کو قرآن کریم نے عقد کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا ہے، اور وہ چاروں نظریات جو ہم نے پہلے بیان کیے ان سب کا احتمال موجود ہے، اور ان چاروں نظریات میں سے کسی کو بھی اپنے یہاں کے عام عرف کے اعتبار سے اختیار کرنے میں قرآن و سنت سے کوئی تصادم اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لہذا گنجائش ہے۔ واللہ اعلم۔ كتاب الله دستوري